بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے محترمہ کے قتل کے محرکات۔ پی پی سے لاکھ اختلافات کے باوجود ماننا پڑے گا کہ ملک میں موجودہ سیاستدانوں میں کسی کا قد ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بے نظیر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ محترمہ اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بین الاقوامی سطح پر جو شناسائی، پہچان، قبولیت اور عزت تھی، وہ شاید ہی کسی پاکستانی لیڈر کے حصے میں آئی ہو۔ ملکی سطح پر بہت پاپولر لیڈر ہیں، لیکن کسی کی طاقت ضلعوں میں اور کسی کی صوبوں میں ہے، لیکن محترمہ ایک ایسی محوری سیاسی شخصیت تھیں جو چاروں صوبوں میں یکساں مقبول تھیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بے پناہ سیاسی دباؤ کے باوجود فیڈرسٹ سوچ کی حامل تھیں۔ یہ سوچ کے حامل لوگ رفتہ رفتہ صاف کر دیے گئے، قطع نظر اس کے کہ وہ بم سے یا گولی سے ہلاک ہوئیں۔ حکومتی ترجمان انتہائی بھونڈے انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی موت چھت کھولنے والی ہک کے کنپٹی پر لگنے سے ہوئی۔ ایسے ہی ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے متعلق ترجمان پریس کو مطمئن نہ کر سکے۔ الٹا صدر پاکستان، وزیر اعظم شوکت عزیز اور آفتاب شیرپاؤ پر ایسے خودکش حملوں کی یاد دلا کر حکومتی کوتاہیوں کو مزید اجاگر کرتے رہے۔ پھر بیت اللہ محسود پر ان کے ٹیلی فونک گفتگو کی بنیاد پر ملبہ ڈالا تو صحافیوں نے ان کو محترمہ کی کراچی آمد پر ان کے جلوس پر ہونے والے خودکش حملے کو یاد کروایا کہ وہ الزام بھی القاعدہ کے سر لگ چکا ہے، جس کی القاعدہ نے باقاعدہ تردید کی کہ اس حملے میں ان کا ہاتھ نہیں۔ آج ان کی پھر تردید آ گئی ہے۔ ان تمام باتوں کے وجود چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت محترمہ کی سیکیورٹی کا فول پروف بندوبست کرتی۔ حکومت لاکھ وارننگ دے، لیکن آخر یہ جنرل الیکشن ہے، یہ انٹرنیٹ پر تو نہیں لڑا جا سکتا۔ رابطہ عوام، جلسے جلوس تو اس کا خاصہ ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ 4 موبائلز میں 24 کی نفری کی لاکھوں ہزاروں کے ہجوم میں کیا حقیقت ہے؟ پہلے دن ڈاکٹر نے گولیاں لگنے کا بتایا، دوسرے دن تردید کر رہے ہیں۔ حکومت اگر ہوش آواز سے کام لیتی اور اگر سچی تھی تو محترمہ کے خاندان کی مخالفت کے باوجود ملک کے 10 ٹاپ سرجن 8-10 ٹاپ سرجن کا بورڈ بناتی اور ان سے پوسٹ مارٹم کرواتی تو ان کی رپورٹ پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا، بجائے اس کے آپ ایکس رے دکھاتے پھریں۔ محترمہ کا خاندان، صوبہ سندھ کے لوگ، پی پی کے ممبران اور پاکستان کے عوام کو حقیقت حال کا پتہ چل جاتا اور رپورٹ کی روشنی میں ذمہ دار لوگوں کو ٹارگٹ دیا جاتا۔ لیکن واہ قسمت، ایسا کون سوچے اور کیوں سوچے؟ یہاں تو لیاقت علی خان، حمود الرحمان، اوجری کیمپ، جنرل ضیاء الحق، ایئر مارشل مصعب علی میر اور دیگر درجنوں ایسے سانحوں کو رپورٹوں کا پتہ نہیں چلتا، چلنا تو دور کی بات ہے۔ یہاں تو معمولی جوڈیشل انکوائری رپورٹ باہر نہیں آتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس واقعہ کو دبانا ہو اس پر کمیٹی یا کمیشن بٹھا دو، بس بات ختم۔ بقول شاعر، برباد گلستان کو کرنے کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اب تو پاکستان کی بقا، اس کے مستقبل اور دشمنوں کے منصوبوں کا سن کر جھرجھری سی آتی ہے۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا، ملک ٹوٹ رہا تھا، تو مغربی پاکستان میں محبت وطن لوگ کہتے تھے کہ ہم 1000 میل دور بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں سوائے جلنے کوڑنے کے۔ اب یہ سب کچھ ایک ہی گھر میں ہو رہا ہے۔ سارے ملک کا ہوائی، سڑک اور ریل کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلوائی، علیحدگی پسند، گنڈے، بدماش اور لٹیرے ٹی وی کیمروں کے سامنے لوٹ
مار کر رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں اور امن و امان قائم کرنے والے ادارے مفلوج دکھائی دیتے ہیں۔ 15 آئل ٹینکر جلائے جا رہے ہیں۔ پٹرول پمپوں کے مالک ویسے ہی غیر ملکی کمپنیاں جب چاہے ٹوٹی بند کر کے سارے رابطے ختم کر دیں۔ ایسے حالات میں میاں نواز شریف نے بصیرت، دانشمندی، کشادہ دلی اور محب وطن رہنما بن کر پی پی والوں کی دلجوئی کی اور انہیں دلاسا دیا۔ محترمہ کی شہادت اور اس سطح کے دیگر سانحات کا ذرا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں بٹیرے لڑتے نہیں، استادوں کے ہاتھ لڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دراصل تیل اور گیس کے سارے ذخائر مڈل ایسٹ اور وسط ایشیا میں ہیں اور پاکستان راہداری میں کھڑا ہے۔ یا تو یہ سالہ سال سے بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے جاری پالیسی لوٹو اور لوٹنے دو پر سب اچھا کہے، تو پھر ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کہنے پر ان کی حکومتیں ایسے ملکوں کو تحفظ فراہم بھی کرواتی ہیں اور گاہے بگاہے امداد بھی، لیکن جب ہماری جیسی حیثیت والے مہاتیر محمد سوئیکارنو، بشیر نومیری یا بھٹو پیدا کریں، اسلام سے پرواہ بھی نہ کریں، تو ڈارفور، نقارہ باغ، ایسٹ تیمور اور کشمیر جیسے مسئلے تو پیدا ہوں گے۔ یہ طاقتیں پہلے ہمارے جیسے ملکوں کو خفیہ شے و اسلحہ دے کر ہمسایوں سے لڑوایا کرتی ہیں تاکہ محلے داروں کے ساتھ سلوک کی بجائے دشمنی رہے، جیسے 1965 اور 1971 میں کیا کرایا، پھر کویت پر حملہ کروایا اور ایران عراق 10 سال لڑائی کروائی۔ پاکستان کے جرائم کی لسٹ بھی کچھ لمبی ہوتی گئی جس سے ہم سزاوار ٹھہرے۔ ہم نے اسلامک کانفرنس کے سوئے ہوئے لوگوں کو تیل کی اہمیت سے آگاہ کیا، ہم نے اسلامی ملکوں کا پہلا ایٹم بم بنایا، طالبان کا ساتھ دیا، القاعدہ سرگرم ہوئی، 9/11 کا الزام مسلمانوں پر آیا۔ اب ان لوگوں کو یہ فکر لاحق ہے کہ یہ ڈرٹی بم اگر کوئی ملا بریف کیس میں ڈال کر ان کے کسی ملک میں لے گیا، اگر کوئی ملا بریف کیس میں ڈال کر ان کے کسی ملک میں لے گیا تو یہ تو 5-7 لاکھ بندے مار دے گا۔ لہٰذا احتیاط اور دور اندیشی کا تقاضا ہے۔ ہم جیسے ملکوں میں قتل و غارت، نفرت، آپسی نفاق، بدامنی کا سلسلہ جاری رکھ کر حکومتوں کو کمزور کرنا اور دوسری طرف پاکستانی فوج کو ملک کے اندر مختلف مہموں میں الجھا کر تھکا دیا جائے، کہیں وانا، کہیں وزیرستان، کہیں بلوچستان اور کبھی سوات، اور یہ سلسلہ پھر شہری آبادیوں تک پھیلایا جائے۔ یوں جب فوج تھک جائے اور پورا ملک بدامنی کا شکار ہو جائے، پھر مطالبہ کیا جائے کہ پاکستان ایٹم بم کی حفاظت نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، لہٰذا یہ کسی یورپی ملک یا امریکہ کے حوالے کیا جائے اور بوقت ضرورت وہاں سے لے لیں۔ جب ہم نہیں مانیں گے تو پھر نئی تجویز سامنے آئے گی کہ چلو پاکستان میں رکھ لو، لیکن اس کی دیکھ بھال اور بٹن ایک مشترکہ کمان میں ہوگا، کیونکہ ہم آپسی لڑائیوں میں کمزور ہو چکے ہوں گے، لہٰذا ہم مان جائیں گے۔ ان کے علاوہ ہم سے ایک اور مطالبہ ہوگا کہ ہم افغانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لے کر انہیں ماریں۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، اپنے سپاہی بچ گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہوں گے، اور ساتھ ہی افغانوں کے ساتھ صدیوں نہ ختم ہونے والی لڑائی پھر شروع ہو جائے گی۔ ایک اور مطالبہ ہوگا کہ ہم ایران کی سرکوبی کرنا چاہتے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ ہندوستان نے تکمیل پر پہنچانے کی ذمہ داری انتہائی قابل دماغوں کے سپرد کی ہے، اور پھر اسی پائے کے دماغ ہمارے یہاں سے چنے ہوئے ہیں۔ عراق میں اس کی 3 ڈویژن کے قریب فوج سول روپ میں تعمیر و ترقی کے نام پر موجود ہے۔ عمان، قطر اور UAE میں اس کے شہریوں کی تعداد مقامی لوگوں سے زیادہ ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے، قطر میں شاہی فرمان کے ذریعے سرکاری خرچ پر مندر کی تعمیر ہوئی ہے، استغفر اللہ۔
مالدیپ کے حاکم کے خلاف بغاوت فروغ کر کے ایک معاہدہ کیا ہے تاکہ وہ ہندوستان کا تابع فرمان رہے۔ نیپال کے 8 گریلوں نے حکم عدولی کرنے والے شاہی خاندان کا مکمل صفایا کر دیا۔ اس کے قابل ڈپلومیٹس نے خاموشی سے مسئلہ کشمیر UN کے ایجنڈے سے خارج کروایا۔ استغفر اللہ۔ ایسے میں پاکستان اس کے راستے کا پتھر بنا ہوا ہے جسے وہ کمزور کرنے کے لیے اس نے انتہائی عمدہ نیٹ ورک قائم کیا ہے جو انتہائی ایکوریٹ، چست اور چوکس ہیں، جبکہ مقابلتاً ہمارا نظام سست ہے۔ پاک افغان سرحد کے ساتھ راہ نے اپنا مکمل کنٹرول بنا رکھا ہے اور پاکستان میں اپنی کارروائیاں وہاں سے ڈال رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ محترمہ کے قتل کا منصوبہ انہوں نے وہیں سے چلایا ہو، پھر کسی اور بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہو تاکہ صوبوں کے عوام میں بدگمانیاں پیدا کی جائیں اور پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ نہ صرف کشمیر کا مسئلہ جہاں ہے جیسے قبول کرے، فری ٹریڈ کرے تاکہ 16 کروڑ عوام کی مارکیٹ ملے۔ مزید یہ کہ پاکستان سے افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ جانے کا راستہ وہ ایسے استعمال کرے جیسے اڑیسہ، مہاراشٹر، بنگال اور مشرقی پنجاب میں ہوا کرتا ہے۔ محترمہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں سمجھیں، اس کے ڈانڈے بہت دور پھیلے ہوئے ہیں، اور جس سازش کی وہ تکمیل چاہتے ہیں ارباب حل و عقد ناسمجھی میں اس کے ممد و معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلے بھٹو کا جھوٹا ٹرائل کر کے پھانسی چڑھایا گیا، اب بے نظیر بھٹو کا قتل اس میں شامل ہو گیا ہے۔ دونوں کیسوں میں حکومت مشکوک ہو گئی ہے۔ کیا پاکستان اتنا بوجھ اٹھانے کا متحمل ہے؟ ناظرین، یہ مضمون ملک کے قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 31 دسمبر سن 2007 کو ایک کالم کی شکل میں شائع ہوا۔ ناظرین سامعین محترم، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا مضمون تھا محترمہ کے قتل کے محرکات، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس YouTube چینل یعنی BA رشیدی، جس پر یہ روزانہ ایک مضمون میں اپلوڈ کرتا ہوں، اگر جن دوستوں نے ابھی تک اسے یعنی BA رشیدی YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز پروگرام ان تک باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ اگر ہو سکے مناسب سمجھیں تو یہ میرے ولاگز دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی نئی اور معلوماتی پروگرام کا ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔